حسینا یا حسینا
کعبہ ایک سر ہے اور حرم کے میرا پسند کر رہا ہے. دو شعر کے لیے مرزا نبیل کا ایک کلام پیش کر دیتا ہوں. خطب النشار رحمی تو بی بی سکینہ کے حوالے سے جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے. بڑا احمد کا کلام ہے. جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے. وہ رہتا نہیں پرنا سدا رہتا ہے. وہ رہتا نہیں پرنا سدا رہتا ہے. اور شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی. ہائے شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی. جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے. جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے. ارے ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی. دل پہ بھی سر آباد جھکا رہتا ہے. دل پہ بھی سر آباد جھکا رہتا ہے. اور شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم. شام ہوتی
آمینہ اور یزید کی بیٹی دونوں کا تذکرہ ہے آپس میں بزرگ کی بیان نہیں دوسرے سے سوال جواب پیش کریں جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے ارے روکے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا روکے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا سر تیرا کس لیے ہر بار کھلا سر تیرا کس لیے ہر بار کھلا رہتا ہے جواب سنیے سر جواب سنیے سر تیرا کس لیے ہر بار کھلا رہتا ہے کیا کہہ رہی ہیں شہزادی بولگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی بولگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی کرتا بے وارث بچوں کا ہٹا جائے گا اور آپ نے جہاں پہ اختتام کیا ہے مصائب وہیں انشاءاللہ آج اختتام مصائب بھی کروں گا. بھائی ایسا تو نہیں کہ آپ پہلے مجھ سے ملے تھے, یہ تو کوئی کہیں گے پہلے بتا دیا کہ میں یہ پڑھوں گا آپ یہ پڑھیے گا, ایسا تو نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کہ اذان گرامی قدر بہت توجہ چاہوں گا کہ اس مجلس کو عادت نہ بنائیے, عبادت بنائیے, اس لیے کہ عادت چھوڑ دی جاتی ہے, عبادت چھوڑی نہیں جاتی ہے. بہت توجہ چاہوں گا کہ عادت چھوڑ دی جاتی ہے, عبادت چھوڑی نہیں جاتی ہے. عادت بدل جاتی ہے, عبادت بدلا نہیں کرتی ہے. عادت کے بدل جانے پر افسوس نہیں ہوتا ہے, عبادت کے چھوٹ جانے پر افسوس ہوتا ہے. یہ مجلس امام حسین کوئی رسم نہیں ہے, کوئی رواج نہیں ہے, کوئی تہوار نہیں ہے, کوئی فنکشن نہیں ہے. قسم خدا کی یہ مجلس امام حسین بزم معصوم کا نام ہے. عزیزو اب یہیں سے آغاز ہو جائیے گا اور کل کی تقریر کا بقیہ بھی آج آپ سے وصول کرنے کے ارادے سے آیا ہوں کہ اذان گرامی قدر یہ مجلس امام حسین علیہ السلام کیا ہے. علامہ شیخ جعفر شستری اپنی کتاب میں عجیب جملہ لکھتے ہیں, خصائص حسینیہ میں فرماتے ہیں کہ جس مکان میں, جس جگہ پر, جس فرش پر مجلس امام حسین بپا ہوتی ہے وہ مکان مکان نہیں رہ جاتا ہے, وہ فرش فرش نہیں رہ جاتا ہے, وہ زمین کا ٹکڑا زمین کا ٹکڑا نہیں ہو جاتا ہے بلکہ کربلا کا ٹکڑا ہو جاتا ہے. بھئی یہی سے جاگیے گا, آمادہ ہو جائیے گا, کوئی تمہید نہیں باندھوں گا. کل میں تمہید باندھ کے دیکھ چکا ہوں کہ جس مکان میں, جس جگہ پر, جس قطع ارض کے اوپر حسین کی مجلس بپا ہو جائے وہ جگہ جگہ نہیں رہتی ہے, مکان مکان نہیں ہوتا ہے بلکہ کربلا کا ٹکڑا ہو جاتا ہے. بہت توجہ چاہوں گا اور عزیزوں میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ کربلا جانے کے لیے پیسے کی شرط نہیں ہے. بھئی اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ پیسہ ہو, دولت ہو, دنیا ہو تو کربلا جائے گا, بھئی پیسہ کربلا نہیں لے جاتا ہے, طاہر قلب کربلا لے جاتا ہے. اللہ اکبر. ذرا جاگیے گا خدا کے لیے, میرے ساتھ رہیے گا کہ اگر دل پاک ہے تو آپ کربلا جائیں گے. کربلا اچھا
بہت سارے لوگ، میں پڑھنا چاہتا آگے لیکن سن لیجئے، بات یاد آ گئی ہے. بہت سارے لوگ دولت رکھتے ہوئے، پیسہ رکھتے ہوئے، مال و متاع رکھتے ہوئے، اور یہ تھوڑا سا بہانہ، اکثریت کو نہیں کہہ رہا ہوں، ریکارڈنگ ہے، لائیو ہے، کبھی اعتراض ہو جائیں، شروع ہو جائیں صاحب، کہنے لگے کہ جی صاحب، لیکن اکثریت جو ہے وہ بہت سے لوگ ایسا کر دیتے ہیں کہ جی صاحب پیسہ بچانے کے لیے بخل میں ایک جملہ کہہ دیتے، بھائی آپ نہیں جا رہے ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ارے مولا بلائیں گے تو جائیں گے. بھائی یہی تو جملے سنتے ہیں نا آپ، کہنے لگے مولا بلائیں گے تو جائیں گے. تو عزیزو مولا یقیناً بلائیں گے. کیا آپ حبیب ابن مظاہر ہیں جو آپ کو خط لکھ کے مولا بلائیں گے؟ ہائے 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 قسم خدا کی. بھائی کیا آپ حبیب ابن مظاہر ہیں کہ جو مولا جو ہے وہ خط لکھ کر بلائیں گے، مولا بلائیں گے تو جائیں گے؟ اذان گرامی قدر، کربلا کے نام پہ کبھی بھی بخل نہ دکھائیے گا، کنجوسی نہ دکھائیے گا، تنگ دل کا شکار نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ علی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے شیعہ کی پہچان ہی ہے کہ میرا شیعہ کنجوس نہیں ہوگا. بھائی علی کا بخالت سے کیا لینا دینا، علی کا کنجوسی سے کیا لینا دینا؟ چلیے میں بتاتا ہوں، اب آغاز کر رہا ہوں جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا. بھائی کعبہ بنایا کس نے؟ بھائی آپ سے سوال ہے، کوئی بہت گہرا اور بہت بڑا سوال نہیں کر لیا، میری گفتگو پہنچ رہی ہے، بتاتے رہیے گا، میرے ساتھ جڑتے رہیے گا تاکہ مجھے علم ہوتا رہے کہ میری گفتگو آپ کے اذہان عالیہ سے ہوتے ہوئے آپ کے دل میں اتر رہی ہے. بھئی کعبہ بنایا کس نے؟ جناب بھئی بنایا بہت پہلے ہے، تعمیر نو. کہنے لگے جناب ابراہیم نے، جو آپ نے کہا میں نے مان لیا، جناب ابراہیم نے بنایا، جناب اسماعیل نے، معصوم ہاتھوں سے دو نبیوں کے کعبے کی تعمیر ہوئی ہے کہ جب کعبے کی تعمیر ہو گئی تو ایک مرتبہ اللہ کا حکم آتا ہے، اے ابراہیم اذن. قرآن مجید ہے، اللہ کہتا ہے ابراہیم سے، اے ابراہیم اذان دو. کربلا ذہن میں رکھیے گا، اذن ابراہیم اذان دو. اذان کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگوں کو بلانا، صدا لگانا، اپنی جانب متوجہ کرنا. بھئی سنکلاخ وادیاں ہیں، پہاڑوں سے گھرا ہوا مکہ ہے. بھئی آج اتنی پہاڑیاں ہیں، جو گئے ہیں حج اور عمرے کو اللہ انہیں دوبارہ جانا نصیب فرمائے، جو اب تک نہیں گئے ہیں اللہ ان سب کو اللہ کی بارگاہ بیت اللہ جانے کا شرف عنایت فرمائے. کہ اذان گرامی کر بہت توجہ چاہوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا نا ٹنل کے اندر سے جو ہے وہ جس آپ جاتے ہیں، بھئی ہم حج پہ گئے تھے تب دیکھ رہے تھے کہ کہاں سے یہاں اتریے عزیزیہ سے اور وہاں اتریے، وہاں سے بھی ٹنل سے ہوتے ہوئے کل لگے کہ صاحب اتنا چلتے رہیے، چاروں طرف آپ کو نگاہ اٹھائیں گے تو صرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئیں گے. تو جناب ابراہیم کے دور میں بھئی وہ ترقی یافتہ دور نہیں تھا، نبی کی آمد سے بھی 2500 سال پہلے کا واقعہ ہے حضرت ابراہیم کے کعبہ بنانے کا. اتنا پہلے حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا. اللہ کہہ رہا ہے اذن، اے ابراہیم اذان کہو، اذن اے ابراہیم اذان دو. ابراہیم نے آسمان کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، میرے معبود تیرا حکم ہے کہ میں اذان کہہ دوں، مجھے اذان دینا ہے، لیکن معبود میں اذان دوں گا تو آئے گا کون، یہاں تک پہنچے گا کون؟ قدرت کی آواز آئی، ابراہیم اذان دینا تیرا کام ہے، لوگوں کو بلانا میرا کام ہے. بھائی بہت توجہ چاہوں گا، بہت توجہ. کہ ابراہیم اذان دینا تیرا کام، لوگوں کو بلانا میرا کام. کام ابراہیم کا اذان دینا ہے، لوگوں کو بلانا. کہ تو سچے دل سے تکبیر کہہ دے، لوگوں کو بلانا میرا کام ہے. تو بس آپ کی بھی ڈیوٹی اتنی ہے، سچے نیت سے فرش عزا بچھا دو. فرش عزا بچھانا تیرا کام ہے، عزادار کو لانا سیدہ کا کام ہے. بھئی ابھی نعرے پہ بھی آئے گی فضیلت، سارے مل کر جواب دینا. بھئی بہت توجہ چاہوں گا. بھئی ابھی بھائی نے نعرہ لگایا، کچھ لوگوں نے جواب نہیں دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی آج میں نے کہا نا کل کا بھی وصول کرنا ہے جی صاحب، ہے نا؟ ہاں اسی ارادے سے آیا ہوں کہ لگے ابراہیم نے کعبہ بنایا، کہ خلوص سے اذان دینا تیرا کام، مجمع کو اکٹھا کرنا، بہت توجہ، مجمع کو بلانا میرا کام. حضرت ابراہیم نے اذان کہی. اب علماء سے پوچھئے، مفسرین سے پوچھئے، لکھنے والوں سے ذرا سوال تو کیجئے کہ جو ابراہیم نے اذان لگائی تھی، ابراہیم نے اذان کہی تھی، یہ جو صدا لگائی تھی، یہ صدا کیا حرم تک رہ گئی تھی، اسی وادی تک رہ گئی تھی، پہاڑوں کے درمیان رہ گئی تھی؟ کہ نہیں، ابراہیم کی آواز میں وہ خلوص تھا، ابراہیم کی آواز میں وہ کشش تھی، ابراہیم کی آواز میں وہ طاقت تھی کہ ابراہیم کی
آواز حرم سے نکل کر، وادی سے نکل کر، پہاڑوں سے نکل کر، ماؤں کی آغوش میں پلنے والے کائنات کے ایک ایک بچے کے کانوں تک پہنچی، بچے کے کانوں سے نکل کر کانوں سے نکل کر رحم مادر تک پہنچی، رحم مادر سے نکل کر سلبوں تک پہنچی تھی، سلبوں سے نکل کر پورے کائنات میں ابراہیم کی آواز گونجی تھی۔ کائنات کی سرحدوں تک ہی ابراہیم کی آواز نہیں رہی، کائنات کی سرحدوں سے نکل کر عالم ملکوت تک پہنچی، عالم ارواح تک پہنچی، اور ہر کسی نے عالم ارواح میں ابراہیم کی آواز پر، ابراہیم کی اس صدا کو سنا تھا، اور جس نے بھی ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا تھا، اللہ نے اسے اس دنیا میں حاجی بنا دیا۔ میں بہت توجہ چاہوں گا، بہت بڑی بات آپ کی بارگاہ میں رکھنے جا رہا ہوں کہ جس نے اس صدائے ابراہیمی پر، اذان ابراہیمی پر لبیک کہا، اللہ نے اسے بیت اللہ کا زائر بنا دیا، کعبۃ اللہ تک پہنچا دیا، اللہ کے گھر تک عمرہ کرنے جائے گا، حج کرنے جائے گا تو بھئی ایک بار لبیک کہا، ایک بار چلا گیا بات ختم ہو گئی۔ یہ ہر سال پہنچنے والے پہنچ رہے ہیں، کتنے کتنے عمرے، کتنے کتنے حج۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے عالم ارواح میں جس روح نے جتنی بار لبیک کہا، اللہ نے اتنی بار کعبۃ اللہ تک پہنچا دیا۔ نہیں، ابھی سارا مجمع ساتھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں جی صاحب، 4 مجلسیں تو پڑھنی ہے صاحب، آپ رہیں ساتھ نہ رہیں، ہے نا، میرا کام ہے محنت کرنا، میں تو محنت کر جاؤں گا۔ کہ لگے کعبۃ اللہ تک ایک بار لبیک کہا، ایک بار زیارت، 2 بار زیارت، 3 بار زیارت۔ جو حسین کی دہلیز چوم کر آیا ہے، اب وہ آخری جملے پر میرے ساتھ رہے گا، اور جو جانا چاہ رہا ہے چومنے کے لیے وہ بھی میرے ساتھ رہے۔ اللہ آپ سب کو حسین کا ظاہر بنائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ ابراہیم ہے کون؟ ابراہیم کا منصب کیا ہے؟ ابراہیم کی قیمت کیا ہے؟ ابراہیم کی رفعت کیا ہے؟ ابراہیم کی بلندی کیا ہے؟ کہ ابراہیم ہے نبی، ابراہیم ہے مرسل۔ بہت توجہ، نبوت ملی ہے، رسالت ملی ہے، بڑے پیغمبر ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ صحف بھی لے کر آئے ہیں، بھئی ابراہیم کے بعد صحیفہ بھی ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، لیکن امامت کب ملی ہے؟ کہ جب امتحان دے دیا ہے تب امامت ملی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بھئی آپ کہہ دیتے نا کہ امام تو نہیں کہا، لہٰذا میں نے بتا دیا، پہلے امتحان دیا ہے، اس کے بعد ہی اللہ اعلان کر رہا ہے نا، انی جائلوں کا للناس جزاک اللہ امامہ۔ اللہ نے کب امامت دی؟ کہ لگے پہلے نبی ہیں، مرسل ہیں، بہت توجہ، نبوت ہے، رسالت ہے، لیکن امامت کب ملی ہے؟ کہ لگے جب امتحان دے دیا۔ تو جس نے امتحان کے بعد امامت لی، اور وہ امامت بھی کس کی تھی؟ آپ نے بھی آیت پڑھی نا، انی جائلوں کا للناس، لوگوں کا امام بنایا ہے، کائنات کا نہیں بنایا۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی ذرا جاگیے گا، خدا کے لیے ادھر بھائی کل میری حالت یہ تھی کہ 4 راتوں کا جگہ ہوا، اور سفر سے 8 بجے اترا تھا، اور ممبر پہ بھی مجھے ہلکے ہلکے چکر آ رہے تھے، لیکن یہ مولا کا کرم ہوتا ہے کہ وہ ذاکر سے پڑھوا لیتا ہے نا جی صاحب۔ تو آج میں تو اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوں، ہاں، کہ آج تو سنا کے ہی جانا ہے، ایسا نہ سوچئے گا جی صاحب۔ کہ لگی کیا ہوا؟ انی جائلوں کا بھائی للناس امامہ، کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ بھائی کائنات کا امام نہیں، جو لوگوں کا امام ہے، اس کی صدا کی طاقت یہ ہے کہ وہ صدا زمین تک نہیں رہی، عالم ارواح تک پہنچی۔ اب جو پہلے روز سے امام ہو، بھئی اس حسین کی طاقت، جا رہے ہو نا کربلا پہنچو گے نا، اس حسین کی صدا کی طاقت کو سمجھنا، جو پہلے دن سے امام ہے، اور پہلے دن سے ہی امام نہیں ہے جی صاحب، جو گزر گئے ان کا بھی امام، جو موجود ہیں ان کا بھی امام، جو شب محشر تک جتنی قوم آنے والی ہے ان سب کا امام۔ کہ لگے کیا لوگوں ہی کے حسین امام؟
کہ لگے نانا جی صاحب صرف لوگوں ہی کے امام نہیں ہے، جبرائیل کا امام، میکائیل کا امام، اسرافیل کا امام، میکائیل کا امام، انبیاء کا امام، آدم کا امام، نوح کا امام، یوسف کا امام، ابراہیم کا امام، لمد کا امام، عیسیٰ کا امام، موسیٰ کا امام، انبیاء کا امام، فرشتوں کا امام، کائنات کا امام، ستاروں کا امام، سیاروں کا امام، افلاک کا امام، چاند کا امام، ستارے کا امام، ہوا کا امام، فضا کا امام، خلا کا امام. بھائی اتنی بڑی امامت ہے حسین کی. حسین کی امامت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. جسے امتحان دینے کے بعد امامت ملی تھی اس کی اذان کا پاور کیا ہے؟ اس کی اذان کا پاور یہ ہے کہ وہ عالم ارواح تک جاتی ہے. تو حسین نے بھی نا اپنی امامت کی پاور کو بتایا، اپنی طاقت کو بتایا. روزے عاشور حسین نے ایک صدا لگائی تھی، حل من ناصرین ینصرنا، حل من ناصرین ینصرنا، حل من ناصرین ینصرنا. امام حسین علیہ السلام نے، ذرا جاگیے گا خدا کے لیے، امام حسین علیہ السلام نے بھی آواز لگائی تھی، ہے کوئی جو میری مدد کرے، آئے ہائے، ہے کوئی جو میری مدد کرے. بھئی دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ آواز کربلا کے جنگل تک محدود ہے، کربلا کے میدان تک محدود ہے، لیکن حسین کی آواز، امام کل کی آواز، کائنات کے امام کی آواز صرف کربلا کے جنگلوں تک نہیں رہی، ماؤں کے آغوش میں پلنے والے بچوں کے کانوں تک پہنچ گئی. بچوں کے کانوں تک نہیں، رحم مادر تک پہنچ گئی. رحم مادر تک نہیں، جو صلبوں میں تھے ان تک بھی پہنچ گئی، جو خیالوں میں تھے ان تک بھی پہنچ گئی، جو مشوروں میں تھے ان تک بھی پہنچ گئی. اس کائنات کی سرحدوں سے نکل کر عالم زر تک پہنچی، عالم ارواح تک پہنچی. اور عالم ارواح میں جس روح نے صدا لگائی، اس آواز کے اوپر لبیک کہا تھا، اس آواز پر حسین کی حل من ناصرین ینصرنا کی آواز پر جس روح نے لبیک کہا تھا، وہ ساری روحیں دنیا میں آنے کے بعد کربلا پہنچ جاتی ہے. کہ لگے صاحب لبیک یا حسین، یہ آج کی آپ کی آواز نہیں ہے. بہت توجہ چاہوں گا، یہ لبیک یا حسین کیا ہے؟ کہ لگے یہ لبیک یا حسین سنت الہی ہے. قسم خدا کی کس مرحلے پہ لے آیا، کہاں سے بھائی نے نعرہ لگایا. سنتے چلے جائیے. یہ لبیک یا حسین کی صدا کیا ہے؟ کہ امام حسین علیہ السلام ہے، مکے سے لوٹ رہے ہیں، مدینے کی جانب جا رہے ہیں. ایک مرتبہ پہنچے ہیں جنت المعلا میں قبروں کی زیارت کے لیے. قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں. جدہ کی قبر ہے نا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی قبر ہے نا. قبر پر کھڑے ہو کر ہاتھوں کو بلند کر کر اللہ سے استغاثہ کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں. مناجات کرتے کرتے شہنشاہ کربلا کہتا ہے، یا اللہ. جیسے ہی اللہ کو آواز لگائی ہے نا، کتاب ہے شیخ جعفر شستری خصائص حسینیہ، اس میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی حسین نے یا اللہ کہا ہے، وہاں سے صدا آئی تھی، لبیک یا حسین. بھائی ہو سکتا ہے کسی نے پڑھا ہو، میں نے یہاں تک آپ کو پہنچا دیا، لیکن اب انسنی سی باتیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے حسین لبیک. بھائی سارے حاجی جاتے ہیں، کیا صدا لگاتے ہیں؟ بھائی جنہوں نے احرام باندھا ہے وہ تو میرے ساتھ ہو جائیں نا. جوفہ جاتے ہو، بھائی جوفہ کیا ہے؟ کہ لگے بالکل غدیر کا میدان ہے اور جوفہ ملا ہوا ہے. اللہ نے تمہارا نصیب جو ہے وہ یہاں سے لے کر وہاں تک غدیری بنایا ہے. بھائی حج کرنے جاتے ہو تو پہلے غدیر دیکھتے جاؤ. کہ لگے آواز کیا لگاتے ہو؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا. بھئی یہی تو آواز لگاتے ہو نا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. قسم خدا کی کائنات جسے لبیک کہتی ہے اسے اللہ کہتے ہیں. اللہ جسے لبیک کہہ رہا ہو. بھئی یہ نہ کہیے گا
بھئی کسی کی فضیلت پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو ان کو نیچا دکھا رہے ہیں. نہیں جی صاحب، یہ فضائل ہوتے ہیں. اور قسم خدا کی ہم کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام کو خدا نہیں بنا دیتے ہیں. ہمارا مقصد نہیں ہے حنج صاحب کہ ہمیں ربوبیت سے تنزلوا عن الربوبیت، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ ہمارے فضائل بیان کر سکو. بس اتنا یاد رکھنا، ہمیں رب نہ بنا دینا. ہاں کیا لگے. اور عزیزان گرامی قدر، لبیک یا حسین، اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ جی صاحب میں نے بڑھا دیا بہت بڑا، تو عزیزان گرامی قدر قرآن میں دکھاؤں آپ کو. ہاں جی صاحب، کنکریاں کس نے ماری ہیں سرکار؟ محمد کو پالا کس نے ہے؟ مال کس نے دیا ہے جی صاحب. بھئی اگر قرآن کنکریاں مارے نبی اور قرآن کہے وما رمیت اذ رمی اللہ وما رمیت اذ رما ولکن اللہ رما، کہ کنکریاں میرے نبی تم نے نہیں ماری ہیں، یہ کنکریاں تو ہم نے پھینکی ہیں. اللہ اکبر. اگر قرآن میں وہ محمد کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہو، ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہو، خدیجہ کی دولت کو اپنی دولت کہہ رہا ہو، تو وہاں تو سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. بھائی یہ نہ سمجھنا کہ بھئی میں نے اللہ کو مجبور بنا دیا کہ اللہ لبیک کہہ رہا تھا حسین کی آواز پر. نہیں جی صاحب، یہ جو لبیک ہے نا، یہ لبیک آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے. اور کبھی کبھی قرآن ہی سلیقہ سکھاتا ہے کہ کیسے بلایا جائے، کیسے پکارا جائے. اللہ جانے کہاں ہیں آپ. بھائی کبھی کبھی قرآنی سلیقہ سکھاتا ہے. اچھا بچے تک اگر سب نے داد نہیں دی تو سوچوں گا عزیز آبدی نے خطابت زندگی میں کی ہی نہیں ہے. بڑودہ کا ماحول ہے، بہت سلجھ کے سمجھ کے اور بہت نازک ترین پہلوؤں سے گزر رہا ہوں میں، ہے نا جی صاحب. ہماری آزاداری کسی کی عزاداری نہیں ہے. ہم عزاداری کرتے ہیں، عزاداری نہیں کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کہ جی صاحب یہ جو لبیک ہے نا، کبھی کبھی اللہ سلیقہ سکھاتا ہے. اب بچے سے بتا دوں، بیٹا سورہ الحمد یاد ہے؟ کیا پڑھتے ہو شروع میں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ کیا پڑھا بچے نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. الحمدللہ ہے رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کلام کس کا ہے بھئی؟ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو مجھے بتاؤ نا، جب کلام اللہ کا ہے تو وہ کون سا اللہ ہے جس کے نام سے وہ اللہ شروع کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اس اللہ نے سکھایا ہے تمہیں کہ دیکھو مجھے پکارنے کا سلیقہ یہ ہے. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا لبیک یا حسین، یہ تمہیں سلیقہ سکھایا جا رہا ہے. بھئی سمجھ گئے نا میری بات؟ الجھے تو نہیں ہے؟ اور وضاحت کروں؟ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بھئی وہ اللہ کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ کوئی اور اللہ ہے نعوذ باللہ؟ نہیں ہے نا. تو کس کے لیے؟ کہ لگے ہمارے لیے. تو یہ لبیک یا حسین کی صدا کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ کہ اس لیے سکھائی جا رہی ہے کہ ایک دن یہ لبیک تمہیں کام دے گی. میں نے کہا معبود یہ لبیک کب کام دے گی؟ کہ حسین تو چلے جائیں گے لیکن تمہارے دلوں میں حسرت رہ جائے گی نا. کاش کربلا میں ہوتے. تو آج سلیقات سکھائے دے رہا ہوں. دعائے عہد میں کیا پڑھتے ہو؟ ملبیاً دعوت الدائی، کہ ایک بلانے والا الہی نمائندہ آواز لگائے گا، اور جب آواز لگائے گا نا تو لوگ لبیک کہتے ہوئے اس کی فوج میں شامل ہوں گے. یہ کون بلانے والا ہے؟ کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو تم لبیک کہتے ہوئے امام کی فوج میں شامل ہو جاؤ گے. اللہ نے کہا ہم نے سلیقہ دنیا میں سکھا دیا، عزا خانے سے لبیک یا حسین کی صدا لگانا. اور اگر امام زمانہ کو نہ پا سکو اور قبروں میں پہنچ جاؤ اور وہ آنے والا کربلا کا انتقام لینے کے لیے جب زمین پر اترے اور تم قبر میں رہو تو تمہیں لبیک یاد رہے. عزا خانے سے لبیک یا حسین، اپنی قبر سے لبیک یا مہدی. کہ لگے اپنی قبروں سے نکلنا. تو لبیک یا مہدی، یہ کیا ہے لبیک؟ بھائی آپ نے میرا موضوع ہی چینج کر دیا. لبیک کیا ہے؟
کہنے لگے کہ لبیک ہے قربانی کا اعلان. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر جو جس پہ قربان ہوتا ہے اس کی صدا پر لبیک لگاتا ہے. اللہ اکبر. لبیک اللہم لبیک. پروردگار ہم تیرے قربان، میرا مال بھی قربان، میری جان بھی قربان، میرا سب کچھ قربان. کیوں؟ کہنے لگے کہ صاحب جس کا جان و مال جس پہ قربان ہوتا ہے اس پہ لبیک کی صدا لگا دی جاتی ہے. اب مجھے کہنے دیجئے کائنات میں 2 ہی موقع نظر آتے ہیں کہ جہاں پر لبیک کی صدا لگی ہے اس دنیا کے اندر. ایک موقع اللہ کے لیے ملا، دوسرا موقع حسین کے لیے ملا. اذان گرامی قدر کہنے لگے کہ لبیک یا حسین، یہ امام حسین علیہ السلام. کہنے لگے جس روح نے بھی لبیک کی صدا لگائی، یہ نعرہ بلند کیا، اللہ نے، اللہ اکبر، اسے لبیک لبیک یا حسین میں کہ جس نے بھی یہ نعرہ بلند کیا اللہ نے اسے زائر امام حسین بنا دیا. اب اذان گرامی قدر میں نے بھی کہا تھا کہ جی صاحب آؤں گا آپ کے نعرے پر بھی کہ جی صاحب یہ نعرہ ہے کیا؟ نعرہ کہتے کسے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی صاحب یہ وقت پاس ہو جاتا ہے، ٹائم پاس ہے نا جی صاحب، خاموشی خاموشی سننا چاہیے. تو اذان گرامی قدر لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی صاحب نبی خطبہ دیتے تھے کون سے نعرے لگ جاتے تھے، امام خطبہ دیتے تھے کون سے نعرے لگ جاتے تھے. عزیزو یہ جو نعرے ہیں نا یہ آپ کی تائید ہے. کیا ہے؟ آپ کی تائید ہے کہ آپ ہمارے پڑھنے میں شریک ہیں. اب یہ الگ مسئلہ ہے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ جو سبحان اللہ الحمدللہ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں یا علی کہتے ہیں یہ تائیدن ہے کہ آپ ہماری تائید کر رہے ہیں، آپ گواہی دے رہے ہیں کہ جی صاحب ہاں بھائی. اگر کوئی کیس لڑ رہا ہوتا ہے تو گواہ لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں؟ گواہ بھی اسی کی بات میں بات ملاتا ہے نہیں ملاتا ہے؟ اب اگر کوئی کہے، اگر میں آپ کو دکھا دوں علی کی زندگی میں علی کی خواہش تھی کہ صاحب گواہی دی جائے، بتاؤں؟ کہ لگے کہ مولا کائنات ہیں، مولا کائنات نے جب لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، سرکار موجود ہیں، مولانا موجود ہیں، غلط بات پڑھوں، کتاب سے بات ہٹ کے ہو یا کسی اور کی پڑھی ہوئی ہو تب بھی مجھے بتا دیں کہ صاحب انہوں نے پڑھا ہے، کتاب کی بات ہے. مولا کائنات نے ایک مرتبہ سوال کیا اور پوچھا لوگوں سے، کہنے لگے کہ کیا تم نہیں تھے غدیر میں؟ بہت توجہ چاہوں گا. تم نہیں تھے غدیر میں؟ کیا تم نے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ مجھے نہیں دیکھا تھا؟ اللہ اکبر. وہ شخص کہتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، کہنے لگے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے. کہنے لگے جیسے ہی اس نے یہ کہا بس ایک مرتبہ علی کیا کہہ رہے تھے؟ بولو. علی کہہ رہے تھے بولو. علی نے پہلے غدیر سنائی. کیا کہا؟ کیا تمہیں یاد نہیں وہ حج کا موقع، وہ غدیر کا میدان، وہ رسول اللہ کا ممبر بنانا، وہ میدان کا صاف کروانا، وہ دونوں ہاتھوں پہ بلند کرنا، بلند کر کے من کنتو کہنا، کیا تمہیں یاد نہیں؟ کہتا ہے میں ضعیف ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے عقل کام نہیں کر رہی ہے. مولا نے فرمایا اچھا تجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اللہ تجھے مبروز کر دے. بھائی ہے واقعہ نہیں ہے؟ میں بولیے گا ذرا خدا کے لیے، ذرا ساتھ دیتے رہیے گا. کہنے لگے کیا ہوا؟ اللہ تجھے مبروز کر دے. کہنے لگے اس کو سفید دھبے ہو گئے. اللہ اکبر. دوسرے کی طرف پڑھے، ایک ہی سے نہیں، دوسرے کی طرف. کہنے لگے کیا تجھے یاد نہیں ہے؟ وہ خاموش رہا، بولا نہیں. علی اپنے فضائل پہ چاہتے تھے کہ بول، وہ بولا نہیں، سر کو جھکائے رہا، خاموش بیٹھا رہا. علی نے کہا اللہ کرے تو اندھا ہو جائے. بھئی ایک کو کہا مبروس ہو جائے، دوسرے کو کہا اندھا ہو جائے، تیسرے اس کے قریب ہو جائے. کہنے لگے کہ کیا تجھے یاد نہیں ہے؟ تو بھی تو غدیر کے میدان میں تھا، تو نے بھی تو دیکھا تھا دست رسول اللہ پر علی کو. بولنا، گواہی دے، غدیر کے بارے میں بول، علی کے بارے میں گواہی دے. اس نے بھی سر کو جھکا لیا، علی کی گواہی نہیں دی. علی نے پلٹ کر کہا اللہ کرے تو جاہلیت کی موت مر جائے. اللہ اکبر. اب روایت کہتی ہے کہ جسے مبروز کہا تھا، کہنے لگا اس کے دھبا یہاں سر سے شروع ہوا. جب سر سے شروع ہوا لوگوں نے دیکھنا شروع کیا تو اس نے جو اپنا امامہ تھا، جو دستار تھی، اسے آگے بڑھانا شروع کیا. کہنے لگے جتنا وہ امامہ آگے بڑھاتا تھا اتنا دھبا بڑھتا چلا جاتا تھا. رضان گرامی قدر ذرا جاگیے گا خدا کے لیے کہ جتنا امامہ بڑھاتا جاتا تھا اتنا کہنے لگے وہ دھبا بڑھتا چلا جاتا تھا. بھائی عزیزو یاد رکھیے گا، بغض علی چھپائے چھپتا نہیں ہے.
کہنے لگے بغض علی چھپائے چھپتا نہیں ہے. دوسرا اندھا ہو گیا. تیسرے کا عالم یہ ہوا کہ وہ گورنر تھا, صاحب معزول ہو کے دوسری جگہ پہنچ گیا. جب دوسری جگہ پہنچ گیا اور اسے موت آئی ہے نا, اس کے قبیلے والے دوران جاہلیت کی طرح اس کے دروازے کے اوپر گھوڑے اور جو ہے وہ گدے خچر وغیرہ لے کر آئے ہیں اور گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹا ہے, اور جس کمرے میں سوتا تھا اسی کمرے میں اس کی قبر بنائی ہے. پہلے گھوڑے کو دفن کر دیا اور ساتھ میں جو ہے وہ اسے بھی دفن کر دیا. اللہ اکبر. قسم خدا کی علی کے بارے میں بولا کرے, علی کے بارے میں نعرہ لگا ضرور دیا کرے. جب علی کا مسئلہ ہو تو خاموش نہیں رہا جاتا, اس لیے کہ اگر کوئی علی کے نام پر علی کی گواہی میں سر کو جھکا لیتا ہے یا نہیں بولتا ہے تو پھر وہ یاد رکھے علی نے بتا دیا تھا میرے حق میں نہیں بولو گے تو بس یا تو مبروس مرو گے یا اندھے مرو گے یا جاہلیت کی موت مر جاؤ گے. کل بھائی نعرہ اللہم صلی علی محمد. سنیے, کل بھائی یہ نعرہ کتنا عظیم ہے, کتنا قیمتی ہے. بھائی ہر انسان اپنے فائدے کی بات کرتا ہے, میں بھی کرے لوں ایک اپنے, ہے نا جی صاحب. کہ لگے بھائی کتنا عظیم, کتنا بلند ترین نام, نام علی. ابھی بھائی نے, ہمارے ببلو بھائی نے نعرہ لگا دیا, اللہ سلامتی دے. ہر کسی کی جو بھی نعرہ لگا دے اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے. حضران گرامی قدر کتنا بلند ہے یہ نام, کتنا بلند ہے یہ نعرہ. کہنے لگے کہ ہوتا یہ ہے کہ ذاکر بولتا بولتا چیختا چیختا چلاتا چلاتا تھک جاتا ہے, اور جب بھی کوئی علی کا نام لیتا ہے تو ذاکر کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے. کہ لگے ذاکر بولتا بولتا چیختا چیختا چلاتا چلاتا تھک جاتا ہے. جب بھی کوئی علی کا نام لیتا ہے ذاکر کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے, ذاکر کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے. اما ذاکر کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے. ارے کائنات والو, نام علی کی عظمت کو پہچانو. علی کا نام آج بھی لوگوں کو سانسیں تقسیم کر رہا ہے. جزاک اللہ, سلامت رہے, شاد و آباد رہے. اللہ کوئی غم نہیں. بھائی کبھی کبھی مجھے یاد آ جاتے ہیں 4 مصرے, بہت پرانے, جگہ جگہ پڑھتا ہوں, وہ بھی پڑھ ہی دیتا ہوں. ہے نا جی صاحب, کہ رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے, بہت پسند ہے مجھے. کہ رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے, کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے. خدا کی بھائی سلامت رہو, تم شاد و آباد رہو. علی کے چاہنے والے کی یہی تو نشانیاں ہیں نا. مولا نے فرمایا تھا میرا چاہنے والا کنجوس نہیں ہوگا. دوسری علامت, دوسری نشانی یہ ہے کہ جب مہمان آ جائے گا تو گلیاں نہیں بدلے گا. بھائی مولا نے یہ جملے نہیں کہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہ مہماندار ہوگا, مولا فرما رہے ہیں نا صاحب. وہ اگلا جملہ میرا تھا کہ اللہ کے صاحب مہمان آ جائے گا تو اس کی ضیافت کرے گا, گلیاں نہیں بدلے گا, جھانکتا نہیں پھرے گا کہاں جاؤں کہاں چھپوں. ہے نا جی صاحب. اور تیسری علامت یہ ہے کہ اچھا سننے والا ہوگا. اگر اچھا سنایا جائے گا یعنی اچھا ہی سنے گا, کسی کی غیبت نہیں سنے گا. ہے نا جی صاحب. کہ رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے. نہیں آپ کو لطف نہیں آیا شاید, ہے نا صاحب. نگاہ نیچے نہیں ہو پھر بھائی, اگر میں محنت کر رہا ہوں. کہ رک گیا جیو کہ رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے, کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے. رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے, کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے. تو جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر ارے موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. علی کا نام, علی کا نام کتنا عظیم. آ جائے گی بھائی, کل کی منزل تک پہنچنا ہے. علی بلند نا, حدوثی اور ثبوتی بتایا تھا نا, وہیں تک پہنچنا ہے, لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے. علی کا نام کتنا بلند, علی کا نام کتنا بڑا. کتاب کا نام ہے بشارت المصطفیٰ, بشارت المصطفیٰ. اور اس کتاب کے اندر کہ فی یوم المحشر 50,000 عقبۃ. اللہ اکبر.
اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ لا یقطعها بسہولۃ الا انا واہل بیتی. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محشر کے میدان میں 1000 گڑھے ہوں گے اور کوئی لا یقطعها، کوئی اس کو پار نہ کر پائے گا، بسہولۃ یعنی کوئی بھی آسانی سے پار نہ کر پائے گا، الا انا واہل بیتی، سوائے میرے اور میری اہل بیت کے، کوئی پار نہیں کر پائے گا. بھائی رسول اللہ کی حدیث ہے، کتاب کا نام بتا دیا، بشارت المصطفیٰ فی یوم المحشر، یوم محشر کے دن کہنے لگے 50 اللہ اکبر الفا، 50,000 گڑھے ہوں گے، کوئی کراس نہ کر پائے گا، کوئی نہ جا پائے گا، الا انا واہل بیتی، سوائے میرے اور میری اہل بیت کے. اللہ اکبر. عزیزو، اب یہ سرکار دو عالم دین آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، میری تو حیثیت کیا. اللہ جب لفظ لگ جاتا ہے نا، سرکار سے پوچھئے گا لفظ اللہ، کہنے لگے کہ صاحب اللہ کے بعد جو لفظ بھی آ جائے گا نا، اس کے علاوہ سب خارج ہو جائیں گے، ہے نا صاحب. لفظ اللہ استثناء ہے نا صاحب. اللہ اہل بیت یعنی میں اور میرے اہل بیت کے علاوہ، یعنی میں اور میرے اہل بیت تو آسانی سے گزر جائیں گے، لیکن ہمارے علاوہ یعنی اللہ کے بعد جو بھی آ جائے. بچے نہیں سمجھے، میں اور آسان کروں. جیسے آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے، الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، بس اللہ ہے یعنی سارے خداؤں کا انکار، کوئی خدا نہیں صرف. اب بھی نہیں سمجھے. لا فتح، بھئی کوئی جوان نہیں. اب بھی اگر نہیں سمجھ میں آیا، لا فتح، لا سیف اللہ، کائنات کی کوئی تلوار نہیں، تلوار تو بس ذوالفقار ہے. سمجھ گئے؟ اب تو سمجھ گئے کہ لگے جہاں پہ اللہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو لوگ ہیں بس وہی، اس کے علاوہ سب خارج. تو اب رسول اللہ نے کیا کہا؟ فی یوم المحشر 50,000 عقبتاً، کہ حشر کے دن، حشر کے میدان میں کتنے 1000 گڑھے ہوں گے کہ لگے کوئی اس کو پار نہ کر پائے گا، الا انا واہل بیتی، سوائے میرے اور میری اہل بیت کے. وہاں یہ تو نہیں کہا کہ آدم، نوح. بھائی میں کیا بات کر رہا ہوں بھائی؟ دیکھیے جب تک جملہ پورا نہ ہو جائے نا تب تک شکنیں ابھرے نہیں ماتھے پر، ہے نا صاحب. آدھی بات سن کے غلط فہمیاں پڑ جاتی ہیں، اس لیے بات پہلے پوری سن لیا کریں، ورنہ اکثر و بیشتر تو جھگڑے اسی بات پہ ہو جاتے ہیں کہ وہ آدھی بات کہی تھی، پوری کہے کب پائے تھے. آپ بول لیں، ہوتا ہے نا کبھی بہت دیر لڑائی ہوگی، اس کے بعد بتایا کہ بھائی ایسا ہوا تھا تو ایسا ہو گیا، کہ لگے بھائی پہلے بولنا چاہیے نا. تو بھائی تو سن رہا ہوتا تو بولتے نا پہلے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بھائی بہت توجہ. بھائی وہاں پہ آدم کا نام نہیں ہے، ابراہیم کا نام نہیں، موسیٰ کا نام نہیں، عیسیٰ کا نام نہیں. 1,24,000 انبیاء سب اس گڑھے کے پار کھڑے ہوں گے. پھر رسول اللہ نے کہہ دیا الا انا واہل بیتی، میرے اور میری اہل بیت کے علاوہ کوئی پار آسانی سے کر نہیں پائے گا. یعنی آدم بھی کھڑے ہیں، نوح بھی کھڑے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہیں، ادریس بھی کھڑے ہیں، موسیٰ بھی کھڑے ہیں، اور صرف یہی نہیں کھڑے ہیں، سب کی امتیں بھی کھڑی ہیں. اللہ اکبر. بھائی شب محشر تک کی، روز اول سے لے کر شب محشر تک کی ساری امتیں گڑھے کے اس پار کھڑی ہوں گی. بھائی رسول اللہ کا فرمان ہے کوئی کراس نہ کر پائے گا، کوئی پار نہ کر پائے گا. اب ایک مرتبہ میں نبی کی بارگاہ میں پڑھا، اے حکیم امت، اے بشیر، اے نذیر، اے باسور رحمت للعالمین، اے شفیع المذنبین، اے حکیم امت، کوئی علاج تو بتا دیجئے کہ ہم ان گڑھوں کو پار کر جائیں. اس لیے کہ ادھر گھڑے ہیں، ادھر جنت ہے، ساری کائنات ادھر کھڑی ہے، کوئی پار نہیں کر پا رہی ہے. بھئی ان کو پار کیا جائے گا تب در جنت تک پہنچا جائے گا. اے میرے مولا، اے حکیم امت، اے طٰہٰ و یاسین، کیا کوئی اس کا علاج بھی ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ہیں کہ وی یوم المحشر، محشر کے دن 50,000 عقبتاً، کہ کتنے 50,000 گڑھے ہوں گے، کوئی اس کو پار نہ کر پائے گا الا انا واہل بیتی، میرے اور میرے اہل بیت کے علاوہ. پھر ارشاد فرمایا لیکن وَمَن يُنَادِي يَا عَلِي، اور فرماتے ہیں لیکن وہ پار کر جائے گا جو یا علی کہہ رہا ہوگا.
सलामत रहो, शादो आबाद रहो। हाँ, हम अली की फजीलत पढ़ी नहीं कि मामला ही जो है साहब उलट जाता है ना साहब। अजीज़ों याद रखिएगा मौला का मामला, मैं चाहता था इसमें आज़म तक पहुँचूँ, शायद अब नहीं पहुँच पाऊँगा। कल कहा था ना अली सर्रुल्लाह है, इसमें आज़म है। अब मैं कैसे मैनेज करूँ 10 मजलिसों को 4 मजलिस में कैसे ढालूँ, है ना जी साहब, कि यहाँ से लाऊँ वहाँ से लाऊँ, बहुत सारी बातें रह जाती हैं। इसलिए अली क्या है, आयतुल्लाह दस्तगैब शिराज़ी। देखिए ये अली पढ़ने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप नमाज़ छोड़ दें, आप रोज़ा छोड़ दें, आप अमाल छोड़ दें, नहीं जी साहब, हरगिज़ नहीं। अली पढ़ने का हमारा मकसद ये है कि साहब जब अली इतना बुलंद है तो अली का खुदा कितना बुलंद होगा, है भाई। जब अली इतना बुलंद है तो अली का खुदा कितना बुलंद होगा भाई, हरगिज़ ये नहीं है। और अगर अज़ीज़ान गिरामी क़द्र ऐसा ही होता तो जो सादिक़ुल वाद हैं, जिनके वादे सच्चे हैं, जिनका लक़ब ही सादिक़ है, वो फिर फरमा के ना जाते कि देखो बरज़ख की तैयारी करके आना, हशर में हम हैं भाई, महशर में हम हैं, वहाँ नहीं डरना, पर बरज़ख की तैयारी तो करके आना अपनी, है ना जी साहब। क्या लगे बरज़ख की तैयारी कर लेना। अजीज़ों अगर ये सब नमाज वगैरह नहीं पढ़ोगे ना तो याद रखिएगा फ़रिश्ते कब्र में जो है वो खाल उधेड़ लेंगे, है ना। और जी साहब हम अली अली पढ़ते हैं तो नमाज नहीं पढ़ते हैं क्या? नमाज नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? इमाम जुमा नहीं है क्या? क्यों पढ़ रहे हैं भाई? अगर आप ही को हम इसीलिए आए हैं कि आपको कह दें बस अली अली करो, नमाज कुछ ना पढ़ो, तो फिर हम किस लिए पढ़ा रहे हैं वहाँ भाई साहब? आप पलट के हमसे भी तो कहिए कि जो नमाज पढ़ने आते हो नीचे इमाम बाड़े में, ये क्यों आ रहे हो भाई, है ना जी साहब। तो उसका भी तो जवाब। तो अब अली पढ़ने का मकसद ये है कि बस आपको अज़मत अली दिखाना चाहते हैं कि अगर गुरूर करना तो पैसे पे ना करना, दौलत पे ना करना, औलाद पे ना करना, बंगले पे ना करना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो तो उस पर ना गुरूर करना, घमंड करना। इसलिए कि अगर इन पे गुरूर करोगे तो साथ छीन लिया जाएगा और पस्ती में डाल दिया जाएगा। गुरूर और घमंड करना तो अली पे करना, इसलिए कि अगर अली पे घमंड करोगे तो बुलंद हो जाओगे, और इतने बुलंद कर दिए जाओगे कि फरिश्तों से अफजल हो जाओगे। कह लगे घमंड करना, अगर फखरी करना है, घमंडी करना है, अली पे करना। हाँ, नहीं तो आप अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो कब्र में जो है फरिश्ते खाल उधेड़ लेंगे, याद रखिएगा। हाँ साहब इतने मारे जाएंगे। तो ये सब तो पढ़ना, इसलिए कि वो आए ही इसीलिए थे। अब एक बात याद आ गई है, वक्त ज़्यादा हो जाए, सुन लिए। कह लगे कि मौलाए कायनात ने क्या इरशाद फरमाया, फुज़्दो बिरब्बिल काबा। कसम खुदा की, कायनात का कोई हुज्जत, कोई वली, कोई मुरसल, कोई नबी, क्या किसी ने ऐसा ऐलान किया कि कसम खुदा की मैं कामयाब जा रहा हूँ सिवाय अली के? हाय 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 भाई, नहीं पहुंचा नहीं पाऊंगा तो मुझे दुख होगा, मेरे मौजू में बिल्कुल नहीं है। याद आ गई ये बात तो सुनते चले जाइए। फुस्तो मैं कामयाब हो गया। अली के कितने फजाइल, कितने करामात, कितने फजाइल। सारे कलम जो है वो शजर कलम बन जाए, दरिया स्याही बन जाए, सब लिखने बैठ जाए, इतनी फजीलत लिख ना पाए। अली ने किसी फजीलत को निगाह में न रखते हुए कहा फुस्तो बिरब्बिल काबा। यानी इसका मतलब ये हुआ अली ने जाते जाते, भाई जितने भी नबी आए थे ना, हर कोई नबी यही कह के जा रहा था, अस्सय्यु मिन्नी व इत्मामु मिन अल्लाह। कोशिश मैंने की है, कबूल करना अल्लाह के हाथ में। अल्लाह जानता है मैं कितना कामयाब हुआ हूँ। अस्सय्यु मिन्नी व इत्मामु मिन अल्लाह, भाई मैंने कोशिश की है, कितना कामयाब हूँ वो अल्लाह जानता है। लेकिन कायनात में वाहिद अकेला अली है कि जो जा रहा है, अपनी अदालत खुद लगा रहा है, खुद जो है वो मुंसिफ बने हुए हैं, खुद जज बने हुए हैं, खुद अपनी अदालत में खुद जज बनकर खुद फैसला भी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कामयाब जा रहा हूं। भैया अली की निगाह में कामयाबी कौन सी कामयाबी थी? अली शहादत को कामयाबी बता रहे थे। हाँ, आप कहेंगे हाँ, नहीं जी साहब, अरे जिनकी मोहब्बत में मर जाना शहादत हो, वही वो शहादत को कल ना जी, कल गई जो एक तलवार लगी है ना, इस तलवार ने 2 काम किए। पहला काम तो ये किया कि अली की ज़ाहिरी मौत के असबाब को फराहम कर दिया। मैंने बहुत इत्मीनान से जुमला कहा, सोचिएगा, अली की ज़ाहिरी मौत का सबब
یہ تلوار بنی ہے. اور دوسرا جو کہہ رہے ہیں نا علی کامیاب ہو گیا, کہ اللہ کہ علی جس مقصد کے لیے آیا تھا, علی کا مقصد کیا تھا؟ اپنی شناخت کروانا نہیں تھا, اللہ کی پہچان کروانا تھا. ہاں علی نے جو کامیابی بتائی ہے نا, اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے علی کے کمالات اور فضائل دیکھ کے کیا کہہ دیا تھا, یہ تو خدا ہے نا. علی نے قتل بھی کیا, مارا بھی, جلایا بھی, ہیں. اس کے بعد بھی اپنے بچوں کو وصیت کر کے جا رہے تھے, ہاذا ربنا لم یزل ولا یزال, یہ تو ہمارا رب ہے نا صاحب, یہ کبھی مرے گا نہیں, حی لا یموت, یہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. کہ لے کہ اس ایک ضربت نے ظاہری موت کے اسباب کو فراہم کر دیا. کہ لگے اس ایک ضربت نے اس اللہ کو اللہ ثابت کر دیا. یعنی علی بتا رہا تھا کہ یہ ضربت نہیں ہے, علی کے لیے کامیابی ہے. علی جس مقصد کے لیے آیا تھا, علی نے اس مقصد کو پورا کر دیا ہے. کیا لگے کہ علی نے تو اذان کرام. اب علی کتنا بلند ہے. آیت اللہ دستغیب شیرازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک پوری جماعت ہوگی کہ جنہیں ہکا کے جو ہے وہ جہنم کی منڈیر تک لے آیا جائے گا, ہے نا. منڈیر کیا کہتے ہیں, باؤنڈری ہے نا صاحب, وہ جو دیواریں ہوتی ہیں منڈیر کہتے ہیں اس کو, وہ جو کنویں کے اوپر نہیں بنی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, دیوار ہوتی ہے نا گول. ہاں کہ اللہ کہ وہاں تک لے آیا جائے گا جہنم کی دیوار پر ہکا کر. اور جی صاحب اللہ کا حکم ہوگا, ولی سنیے گا, کہ اللہ کا حکم ہوگا, فرشتوں انہیں جہنم میں ڈھکیل دو. لیجئے صاحب, انہیں جو ہے وہ جہنم میں ڈھکیل دیا. یا علی کہنے کی عادت ڈالے رہو, یا علی کرتے رہنا. یہ صرف یہیں کام نہیں آئے گا, قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی کام آئے گا, ہے نا. کہ علی کہنے کی عادت ڈالے رہیے, کرتے رہیے, کہ یہ یہاں بھی کام آئے گا, وہاں بھی کام آئے گا. کہ لگے جہنم میں حکموں کا ڈھکیل دو. آیت اللہ لکھتے ہیں کہ صاحب ڈھکیل دیا جائے گا. کہ اللہ کہ بھائی جہنم کا گھڑا ہے نا, چھوٹا موٹا تو ہے نہیں جی صاحب. ہو جہنم کا گڑھا ہے. کہ لگے صاحب جیسے ہی ڈھکیلا جائے گا, اب وہ جہنم میں گرنے لگیں گے. جیسے ہی گرنے لگیں گے انہیں فوراً یاد آ جائے گا کہ جب زمین پہ گرا کرتے تھے تو یا علی کہہ دیا کرتے تھے. آہا قسم ہوتا ہے کہ اللہ جانے کیسے سن رہے ہیں. تھک تو نہیں رہے بھائی صاحب, بتا دیجئے, ختم کر دیں بھائی. کہ لگے کہ جس آپ ڈھکیل دیا جائے گا, اب جیسے ہی وہ گرنے لگیں گے فوراً انہیں خیال آئے گا کہ لگے کہ صاحب جب دنیا میں گرتے تھے تو یا علی کہہ دیا کرتے تھے. کہ جیسے ہی یہ خیال آئے گا اللہ کہے گا کہ فرشتوں انہیں واپس نکالو, اس سے پہلے کہ ان کے لبوں پر یا علی آ جائے, انہیں واپس گھسیٹ لینا. اب یہاں رکوں گا 1 منٹ, اور وہ اس لیے رکوں گا تاکہ کسی کے ذہن میں غلط بات نہ چلا جائے کہ بھائی اتنی سی جلدی میں دل میں آیا اور منہ سے فوراً نکلتا ہے نا جی صاحب. کہ لگے اتنی جلدی فرشتے کیسے نکال لیں گے. تو بھائی صاحب اتنی جلدی کیسے نکال دیں گے بتا دوں گا. ابھی بقرعید گزری ہے کہ نہیں گزری ہے؟ گزری ہے. کہ لگے کہ صاحب جناب ابراہیم خنجر چلانا چاہتے تھے, اور جب صدق نیت سے پھیرنا چاہتے تھے تب جبرائیل آئے ہیں. پہلے سے پری پلاننگ نہیں تھے. اسی ٹائم حکم ملا, جبرائیل فوراً جا, اسماعیل کو ہٹا, دمبے کو لٹا. اور فرشتے کی طاقت دیکھیے, 7 آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے دمبے کو لایا ہے کہ ابراہیم چلانا چاہتے ہیں, تبھی تو کامیاب ہوئے نا بھائی. اگر دمبے کو ذبح کر رہے تھے تو کیا کامیابی ہے؟ دمبے کو ذبح کر دیا تو کیا امام بنا دیا, ہے نا صاحب. وہ تو اپنے بیٹے کو ہی ذبح کر رہے تھے, ہے نا. اگر ابراہیم کو بہرحال اس جانب نہیں جاتا کہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر, کہ بھائی اب کوئی کہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم نے جو ہے وہ اسماعیلی کو ذبح کیا ہے نا, دمبے کو ذبح نہیں کیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. کہ لگے کہ بھائی خیالوں کے اندر تھا, ہے نا جب خیالوں کے اندر, اور خیالوں میں اتنی سپیڈ سے جبرائیل آیا ہے تو ذرا سوچئے تو صحیح, 7 آسمان کراس کر کے خلا فضا ہوا اور کرۂ ارض کے اندر جو اسماعیل کو ہٹا سکتا ہے, دمبے کو لٹا سکتا ہے, کیا وہ فرشتہ سوچوں کے اندر واپس نہیں لے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. کہنے لگے کہ اللہ کو حکم آئے گا, اے فرشتوں انہیں واپس نکالو, اس سے پہلے کہ لبوں تک یا علی آ جائے. اللہ اکبر. فرشتے واپس نکال لیں گے. میں کہوں گا معبود تو نے انہیں جب واپس نکالنا تھا تو ڈھکیلوایا کیوں تھا, انہیں گرایا کیوں تھا؟ ایک مرتبہ اللہ کی آواز آئے گی کہ دیکھو ان کے دل میں علی تھا.
میں نے کہا پروردگار علی تو پہلے بھی تھا، علی تو پہلے بھی تھا. کہا اگر میں یوں ہی جنت بھیج دیتا تو یہ جنت میں جا کے چودھری بن جاتا اور کہتا اور لوگوں میں کہتا کہ دیکھو میں اپنی بیس پہ جنت میں آیا ہوں، اس کو اس کی اوقات بتانی ہے. یہ اپنی بیس پر نہیں آیا ہے، علی کی بیس پہ آیا ہے. لگے یہ اپنی بیس پہ نہیں آیا ہے، یہ علی کی بیس پہ آیا ہے. تو اذان گرامی قدر علی ہے بلند. کتنا بلند ہے علی. کہ لگے کہ صاحب کل کہا تھا علی کا نام بلند، حدوثی، ثبوتی. علی کے معنی ثبوتی ہیں. جیسے سخی، لیٹا ہے تب بھی سخی، بیٹھا ہے تب بھی سخی، مارکیٹ میں ہے تب بھی سخی، کھانا کھا رہا ہے تب بھی سخی. علی بلند ہے. علی کرامات دکھائیں تب بھی بلند. علی مسجد میں ہوں تب بھی بلند، تکبیر میں ہوں تب بھی بلند، نماز میں ہوں تب بھی بلند، رکوع میں ہوں تب بھی بلند، حج میں ہوں تب بھی بلند. علی تکبیر بلند. علی بستر رسول پر ہوں تب بھی بلند. علی شب معراج عرش اعظم پر ہوں تب بھی بلند. علی کی بلندیوں کا کوئی تھا ہے، کوئی انتہا ہے؟ علی کتنا بلند. پس ذہنیت کیا سمجھے علی کی بلندی کو. رسول جاتے جاتے کہہ گئے دیکھ لینا ساری دنیا ایک طرف ہو، علی ایک طرف ہو. دیکھو دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا. بھائی دھیرے دھیرے بڑی بڑی باتیں ہے نا جی صاحب، میں سمجھ رہا ہوں بھائی تھکاوٹ جو ہے وہ چہروں سے آشکار ہے، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے تاکہ شاید موضوع تک پہنچ جاؤں اور کل کے لیے موضوع کو ہموار رکھوں کہ علی بلند ہے. علی بلند کہ لگے علی تکبیر میں بلند. علی کی زکوٰۃ کتنی بلند ہے آپ کو معلوم نا؟ انگوٹھی دی لوگوں نے جو وہ 40 انگوٹھیاں دی ہیں بھائی. علی نے ایک انگوٹھی دی تھی، آیت آ گئی تھی. کتاب آئیے میں دکھا دوں آپ کو حوالے کے ساتھ، نام کے ساتھ. یہ کوئی کہنے والی بات نہیں ہے کہ ذاکرین کا اڑایا ہوا ہے، نہ لوگوں نے دی ہیں بھائی 40 انگوٹھیاں. اب نہیں آئی تو کیا کریں، ہے نا صاحب؟ اس میں ہم سے کیا لڑتے ہو؟ لڑو خدا سے لڑو. ہم سے کیا لڑنا بھائی؟ ہم نے تھوڑی آیت اتاری ہے، خدا نے اتاری ہے جا کے. اور عزیزو مسئلہ یہی ہے جب اللہ اور رسول سے لڑ نہیں پاتے ہیں تو ہم سے لڑ لیتے ہیں، ہے نا؟ اب بتا دوں، ابھی یاد آ گئی یہ بات، کیا کروں میں. کل لگے کہ صاحب جناب یعقوب کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، بھائیوں نے کہا یوسف ہی کمزور ہے، اسی کو مار لیتے ہیں. بھائی نہیں سمجھے ہو بڑودا والو بھائی، وہ کتنی بڑی بات میں نے بغیر تمہید کے سنا دی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بھائی دشمنی کا یہ بھی سلیقہ ہے نا کہ بھئی اللہ اور رسول کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، اللہ وفاداروں کو ہی. حضرت یعقوب کو تو کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے بیٹے، کہ لگے حضرت یوسف ہی کو. تو اذان گرامی قدر علی بلند ہے. علی کتنا بلند ہے. علی تکبیر میں بلند، نماز میں بلند. ابھی چونکہ نماز کا بھی ذکر تھا، اب علی کی اگر نماز بتاؤں میں آپ کو، علی کے روزے بتاؤں، علی حج میں کتنا بلند ہے وہ بتاؤں، یہ پورا سمجھیے اشرا ہے پورا، سب ایک مجلسیں ہیں. علی بلند ہے تکبیر میں بلند. علی کتنا بلند ہے تکبیر میں؟ بھائی چھوٹا سا واقعہ پڑھوں یا رہنے دوں؟ نہیں دیکھیے دل سے کہیے، اگر سننا چاہتے ہیں تو بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہاں ورنہ کئی بعد میں جو آپ محمد بھائی کے لیے آفت بن جائیں کہ بھیا یہ تو اتر ہی نہیں رہے، پبلک ساتھ دے رہی. تو کل لگے کہ جی صاحب علی تکبیر میں بلند. علی کی تکبیر اتنی بلند ہے، کل پڑھ چکا. اگر علی تکبیر کہہ دیں تو صاحب زندہ ہو مردہ ہو جائے. ہاں ٹھوکر لگا دیں کیا ہو، ہاں مردہ زندہ ہو جائے. علی کی تکبیر اتنی بلند ہے کہ رسول کی زندگی میں سروں پر پرندے بیٹھے تھے اور رسول اللہ چیخ کے کہہ رہے تھے من لحاظ القلب، کہ کون جائے گا اس قلب کے مقابل میں. لیکن وہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے رسول اللہ یہ شیر ہے. رسول کی نگاہ میں جو قلب تھا، ساتھیوں کے نگاہ میں وہ شیر تھا. ہاں وہ للکار کے کہہ رہا تھا نا. یعنی صاحب سمجھے کہ لگے آ جاؤ، مار دو تو غازی کہلاؤ، مر جاؤ تو شہید ہو جاؤ. کوئی نہیں نکلا، لیکن علی پہنچے. علی نے جب ایک تکبیر لگائی ہے تو کہتے ہیں اب ایسے کھڑے ہوئے کہ جو دوڑ رہے تھے ان کو دوڑانا شروع کر دیا. نہیں پہنچے بھائی. اگر تاریخ نگاہ میں ہو، تاریخ نگاہ میں ہو جو کہہ رہا ہوں کہ لگا اب اتنے بڑے ہو گئے. صاحب عمر ابن عبدود کو تو علی نے مار دیا،
اور علی کا قانون ہی یہ تھا جنگ کا کہ دوڑتے ہوئے کہ علی کبھی پیچھا کرتے نہیں تھے صاحب. تو انہوں نے کہا علی تو دوڑا نہیں رہے ہیں, چلو ہم ہی دوڑا لیتے ہیں. وہ ایک دوڑنے والے نے, یہ تاریخ دکھاؤں گا آپ کو, دیکھیے کتابوں میں, ایک دوڑنے والے نے سوچا کہ اللہ کہ بھائی علی تو کبھی دوڑاتے نہیں ہیں, یہ دوڑا کون رہا ہے. اب جو پلٹ کر دیکھا, جو ہر جگہ دوڑے تھے وہی دوڑا رہے تھے. اللہ کہ انہوں نے نیزہ گھما دیا, نیزہ گھما کہا کہ یاد رکھنا ہے احسان کو, ہاں آج چھوڑے دے رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بہرحال چلے علی کی تکبیر بولا. علی تکبیر بھی کتنا بلند ہے. اذان کرام میں روایت کہتے ہیں کہ مولا جنگ سے لوٹ رہے ہیں, پورا قافلہ ساتھ میں. شاید جلدی پڑھ جاؤں میں, کل کہ پورا قافلہ, شاید ایک دو بات پڑھ جاؤں, پھر کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. کل کہ اور ساتھ میں جو ہے وہ آج جو باتیں رہ گئیں, میں ادھر لبیک میں چلا گیا شاید, اور وہیں سے باتیں مڑتی چلی گئی اور پورا وقت ختم ہو گیا, مجھے پتہ نہیں چلا. کل کربلا جہاں مجھے آنا تھا نا, یہ سب کربلا جاتے ہیں, مجھے وہ پڑھنا تھا, لیکن بہرحال اب یاد آ رہا ہے. خیر سنیے, علی جو ہے وہ کہ صاحب اس میں بلند, تکبیر میں بلند. لیجیے صاحب علی تکبیر میں کتنا بلند ہے. کہہ لگے علی جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں, جنگ سے لوٹ رہے ہیں, واپس ہو رہے ہیں. جب واپس ہو رہے تھے تو ایک فوجی دوڑتا ہوا آیا, آنے کی بات کہتا ہے کہ یا علی, نخلستان آپ نے دیکھا ہوگا, آپ سب گئے زیارتوں کے لیے, کھجوروں کے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے باغ ہوتے ہیں عرب کے اندر, کوفے کے قریب. تو کہنے لگے کہ کھجوروں کے بیچ سے جو ہے وہ کسی بڑھیا کے رونے کی آواز آ رہی ہے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رونے والا رو رہا ہو, کوئی مصیبت میں ہو اور علی نہ رکے. کائنات کا حل ہے, مشکلات ہے نا. کہنے لگے چاہو دیکھ کیا کون رو رہا ہے. وہ گیا, جا کے دیکھتا ہے ایک بڑھیا ہے, ایک جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ میت پڑی ہوئی ہے, رو رہی ہے. آ کے کہتا ہے کہ مولا علی ایک بڑھیا ہے, ضعیفہ ہے, وہ رو رہی ہے بیٹھی ہوئی. لیجئے صاحب, ایک مرتبہ علی واپس آئے, اور علی واپس آنے کے بعد اس بڑھیا کے قریب پہنچے. بڑھیا قریب پہنچنے کے بعد علی نے بڑھیا کو, ضعیفہ کو سلام کیا. بھئی آپ سوچئے گا, علی سلام کر رہا ہے تو عزیزو علی کے سلام میں بھی تو کوئی راز ہوگا نا. ہر کسی کو تو یوں ہی تھوڑی نا سلام کر دیں گے علی. کائنات میں آج بھی روزوں سے سلام کے جواب آتے ہیں, ہے نا صاحب. کہ اللہ کے صاحب علی نے سلام کیا, جب سلام کیا اس نے جواب سلام دیا. اس نے کہا, علی علیہ السلام نے پوچھا کہ بڑھیا یہ کون ہے, یہ جو میت ہے. کہ اللہ کے ایک مرتبہ اس نے سر کو بلند کیا, اور بلند کرنے کے بعد کہتی کہ میرا جوان بیٹا ہے, یہ مر گیا ہے, اور میں اسی کو بیٹھے ہوئے رو رہی ہوں. تو ایک مرتبہ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے ضعیفہ اس جوان کو دفن کر دے. تو وہ پلٹ کے کہتی ہے کہ میں اس جوان کو دفن نہیں کروں گی. علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ بڑھیا, ایسا ہے کہ ہر کام جلدی کا شیطان کا ہوتا ہے نا. بچپن میں بچوں کو کہتے ہیں بھائی جلدی نہیں کرو, جلدی کا کام شیطان کا. تو یہ ایسا نہیں کہ ہمارا بنایا ہوا جملہ ہے, یہ رسول اللہ کی حدیث ہے, معاف کیجیے گا امام معصوم کی حدیث ہے. کہ لگے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. الا خمسۃ مواضع, لیکن 5 موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر جلدی کا کام شیطان کا نہیں ہوتا ہے, بلکہ جلد کرنا رحمان کی رحمانیت کے حصول کا جو ہے وہ سبب بن جاتا ہے. کہنے لگے کہ اس میں پہلی جگہ جو بیان کی گئی ہے کہ کام میں جلدی کرو, کہتے ہیں کہ جب انسان مر جائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کرو, یعنی اس کو تراب کے حوالے کرنے میں جلدی کرو. اذان گرامی قدر, بھائی اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ صاحب تراب کے حوالے کرنے میں ہی جلدی کیوں کرو. اللہ نے انسان کو جو ہے وہ 4 عناصر سے بنایا ہے. کیسے بنایا ہے؟ آگ, مٹی, ہوا, پانی. تو بھیا یہ تراب کے حوالے میں ہی کیوں جلدی؟ بھائی کبھی ہوا کے حوالے کر دو, کبھی پانی کے حوالے کر دو, کبھی سمندر کے حوالے سے کر دو, یہ تراب ہی کی جلدی کیوں؟ کہنے لگے کہ اللہ نے, مولا فرما دے, اللہ نے ان 4 چیزوں میں سے بس ایک کو امین بنایا ہے. اللہ نے امین, امانت دار. بھائی اب گجرات کا ماحول ہے, لیکن یہاں پڑھے لکھے سارے میں جانتا ہوں, جس کو پوچھیے سب پڑھے لکھے ہیں, اس لیے یہ جملہ پہنچ رہا ہے. کہ لگے اللہ نے بس ایک کو امین بنایا ہے. عزیز نہیں سمجھے, کہ لگے اللہ نے ایک کو امانت دار بنایا ہے. کہ لگے اب میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا دوں امانت دار کا. ایک صاحب تھے, ان کا انتقال ہو گیا, ان کی وصیت یہ تھی کہ مجھے کربلا میں دفن کر دینا. ٹھیک ہے جی صاحب, وصیت تھی, اب اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ کہیں بھی دفن ہو جاؤ کربلا پہنچو گے, یہ کل آئے گا واقعات میں. کہنے لگے کہ جی صاحب ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, ان کی وصیت تھی کربلا دفن کرنا. اب حالات ویسے نہیں, کیا کریں, حکومت اپنی نہیں, کچھ نہیں صاحب. بھائی کربلا جانا ہی بڑا مشکل تھا اب سے پہلے, تو اسی وقت کا واقعہ ہے. بھائی کیا کریں اب؟ تو ایک مرتبہ علماء سے پوچھا گیا, اس وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے, محمد کاظم علی اللہ مقامہ. کہنے لگے ان بڑے عالم دین کے پاس گئے, جا کے کہا گیا بھائی مرنے والے کی وصیت تھی کہ کربلا دفن کر دیا جائے, اور بہرحال حالات ہے ہی نہیں, کیسے لے جائیں, کیا کریں. تو کہنے لگے ایک کام کرو, مفاتیح الجنان میں ایک دعا ہے, وہ دعا پڑھو, اور پڑھنے کے بعد
اس مردے کو جو ہے وہ قبر میں رکھ دو اور قبر سے کہہ دینا کہ یہ 10 سال کے لیے ہم نے تجھے امانت دے دی ہے صاحب، اور دفن کر دو. کہنے لگے لیجیے صاحب، وہ پڑھ کے دعا پڑھ کے ان کے بچوں نے کہہ دیا. لیکن ابھی چند سال گزرے تھے، کہنے لگے 10 سال پہلے ہونے سے ہی پہلے ایک مرتبہ مشہد جانے کا موقع مل گیا ان کو کہ مشہد میں تدفین ہو جائے گی، یعنی مشہد کا موقع فراہم ہو گیا. تو اب ایک مرتبہ سارے علماء کے پاس پہنچے، اس وقت وہ تو تھے نہیں کاظم صاحب، ان کا انتقال ہو گیا تھا. کہنے لگے اب ان کے پاس پہنچے، کہنے لگے وصیت کربلا کی تھی، ہم نے اس کو دفن کر دیا تھا ان کے کہنے کے اوپر، لیکن اب مشہد میں دفن کرنے کا موقع مل رہا ہے، کیا کریں؟ ان علماء نے سب بیٹھ گئے وہاں پہ. بیٹھنے کے بعد سب نے میٹنگ کی، میٹنگ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو جتنے بھی مشاہد مقدسہ ہیں، اب یہ مشاہد جو ہے نا، مشہد سے مشاہد، کہ جتنے بھی ہیں وہ سب ایک ہی ہیں، سب ایک ہی محمد ہیں، چاہے کربلا دفن کر دو چاہے مشہد دفن کر دو. کہ لگے لے جا کے مشہد دفن کر دو. کہ لگے ٹھیک ہے دفن کر سکتے ہیں. انہوں نے جو ہے قبر کو کھولا جلدی میں، ہو نا، کہ لگے قبر کو کھولا، اور کھولنے کے بعد اب جو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا کفن بھی میلا نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اذان گرامی، ذرا سوچئے کہ جب تراب اتنی امین ہے تو ابو تراب کتنا امین ہوگا. ہاں اب میں نقطے نہیں پڑھوں گا، بس بڑھتا چلا جاؤں گا کہ جب تراب اتنی امین ہے تو ابو تراب کتنا امین ہوگا. کائنات جس کے پاس امانتیں رکھیں اسے رسول کہتے ہیں، اور رسول جس کو اپنا امین بنائیں اسے علی کہتے ہیں. کہنے لگے کہ جی صاحب، مولا نے فرمایا، بولا علی کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑھیا 5 چیزوں میں جلدی کر. پہلی چیز کا نام ہے دفنانے میں جلدی کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرنا. تیسری چیز کہ جب تیری بیٹی بالغ ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرنا. اور چوتھی چیز ہے جب گناہ اس سے ہو جائے سرزد تو توبہ کرنے میں جلدی کر لینا. اور 5ویں چیز ہے کہ جب مہمان گھر آ جائے تو اس کی ضیافت کرنے میں جلدی کر لینا. یہ 5 چیزیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جلدی کر. اب وہ بڑھیا چلے، بہرحال میں چاہتا ہوں کہ اب کل انشاءاللہ، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، یا کر دوں واقعہ پورا تو بلند ترین صلوات پڑھے پھر محمد، ایسا ہی نہیں، ورنہ میں یہ ختم کر دوں. اب یہی سے جو ہے وہ مسائل تو کل سنوں گا. کہنے لگے کہ جی صاحب، وہ بڑھیا جو ہے وہ کہتی ہے رب تو نے اپنا پیغام سنا دیا؟ کہنے لگے ہاں. علی کہتے ہیں ہاں. کہنے لگے کہ اب واپس چلا جا. کہنے لگے میں کہتا ہوں تو مانتی کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے دیکھ وجہ یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ کوفے میں میرا مولا علی رہتا ہے، میرا وقت کا امام رہتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا مولا علی اسے ٹھوکر لگا کے زندہ کر دے گا. اللہ اکبر. میرا علی وہ ہے جسے اللہ نے موت سے پہلے خلق کیا ہے. علی نے یوں ہی تھوڑی نا سلام کیا تھا بھائی، یقین کو دیکھتے چلے جائیے. کہ لگے جسے موت سے پہلے علی کو اللہ نے موت سے پہلے خلق کیا ہے. اللہ اکبر. کہ لگے کہ یہ میرا جوان بیٹا ہے. ارے میرا 20 سال پہلے شوہر مر گیا ہے، اور اس نخلستان کے اندر جھوپڑی کے اندر میں اسی کے سہارے اکیلے رہتی تھی. اگر اس کو بھی دفن کر دوں تو میں کس کے سہارے جیوں گی؟ میرا کون ہے؟ کہ لگے تجھے علی پہ پورا یقین ہے؟ کہ لگے عرب کیسی باتیں کرتا ہے. کہتا ہے وہ دیکھ وہ جو سامنے ساربان کھڑا ہے نا. کہ لگے اب میں نے اپنا پورا علی پہ یقین دیکھے گا. کہ لگے پورا مال و متا زندگی کا سب اس کو دے دیا ہے. کہ لگے تو سب ساری زندگی کا میرا متا مال متا لے لے، بس اتنا کر دے مجھے اور میرے بیٹے کو کوفہ چھوڑ دے. کہ لگے وہ دیکھ سارا سامان لے کے کھڑا ہے، پوری جھوپڑی اس کو دے دی ہے. کیوں؟ کہ لگے اس لیے کہ مجھے میرے علی پہ یقین ہے کہ میرا علی اسے ٹھوکر لگائے گا، میرا بچہ زندہ ہو جائے گا، پھر مزدوری کرے گا، پھر ہم دنیا کما لیں گے. علی پہ یقین دیکھیے گا. کہنے لگے جب علی نے یہ یقین دیکھا نا، مسکرا کے بڑھیا سے کہتے ہیں کہ بڑھیا اسے زندہ کر دوں؟ کہنے لگے اسے زندہ کر دوں. اب جیسے یہ کہا نا، وہ کانپنے لگی، لرزنے لگی، اور تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے کہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر یہ دعویٰ میرے علی کے علاوہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. یعنی تم میرے مولا علی ہو، تم میرے آقا ہو. مولا مجھے معاف کر دینا، میں بیٹھی رہی، تم کھڑے رہے، آپ بولتے رہے، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ جواب دیتی رہی. مولا مجھے معاف کر دینا. علی نے کہا دیکھ اسلام بہت بڑا حکم ہے شریعت کا. اسلام ظاہر پر حکم لگاتا ہے. اگر تو نے جان بوجھ کے یہ کیا ہوتا نا تو تیرا مواخذہ ہوتا. چونکہ انجان میں کیا ہے، میں نے بھی معاف کیا. اور کہ اسلام ظاہر پہ حکم لگاتا ہے. اگر تو نے جان بوجھ کے گستاخی کی ہوتی. عزیزو، مدینے کے لوگ کیا سیدہ کو جانتے نہیں تھے؟ کہ لگے تیرا مواخذہ ہوگا. اذان گرامی قدر کہتے بس آخری جملے میں، بہت بڑا واقعہ ختم کر دیا میں نے. بس واقعہ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ وہ کانپنے لگی، میرے سید، میرے سرکار. کہ میں معاف کر دیا. اب علی مرتضیٰ نے ایک مرتبہ وہ جو پڑھا تھا سامنے مردہ میت، کہ لگے اس کو ٹھوکر لگائی. جیسے ہی علی کے قدم جو ہے وہ اس سے مس ہوئے ہیں، کہ لگے وہ ہتھیلی زمین کے اوپر رکھتا ہوا
کھڑا ہو گیا وہ جوان، وہ لڑکا، اور کہتا ہے السلام علیک یا امیر المومنین. ہاں کیا کہتا ہے کہ میرا سلام ہو امیر المومنین. اللہ اکبر. علی نے پلٹ کر کہا ارے تیری ماں تو نہیں جانتی تھی کہ میں علی ہوں، تو کیسے پہچانتا ہے کہ میں علی ہوں؟ کہنے لگے کہ اے علی آپ کو کیسے نہیں پہچانوں گا، ابھی چند گھنٹے پہلے جب مرا تھا تو آپ ہی تو تھے. ہائے ہائے ہائے. اب یہ واقعات اتنے دھیرے پڑھے نہیں جاتے ہیں، لیکن چونکہ اب کل آخری مجلس سے بھی کیا کیا پڑھوں گا آپ کے سامنے، اس لیے میں نے باتیں پڑھ دی کہ اللہ کے آپ ہی تو تھے. اذان گرامی پر علی حلال مشکلات ہے، علی مولائے کائنات ہے. ہاں عزیزو، کائنات میں ہر کوئی علی کو پکارتا رہا، لیکن کربلا کے میدان میں ہر کوئی غازی کو پکارتا رہا. جب چادر چھنی ہے تب بھیا عباس، تماچے لگے ہیں تب چچا عباس، گوشوارے چھین لیے گئے تب چچا عباس. اللہ اکبر. ہاں عزیزو، کل میں نے پڑھا تھا اور کہا تھا کہ چاروں دن انشاءاللہ کوشش کروں گا حد المقدور جتنی اپنی اوقات بھر بی بی سکینہ کے مصائب پڑھوں. ارے یہ بچی کون ہے؟ یہ معصومہ، یہ یتیمہ، یہ مظلومہ، جس کے کان بھی زخمی ہیں، جس کا سر بھی زخمی ہے، جس کا گلا بھی زخمی ہے، جس کے پیر کے تلوے بھی زخمی ہیں، درے کھا کھا کے جس کی پشت بھی زخمی ہے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو، روایتوں کے جملے یہ ہیں. کل ایک روایت پڑھتا پڑھتا رک گیا تھا نا، آج میں اس روایت کا آغاز کر رہا ہوں. ہاں عزیز، روایت کہتی ہے یہ جو اسیروں کا قافلہ چل رہا تھا نا، حمص سے لے کر، شام کا ایک شہر حمص سے لے کر حلب تک، ادھر دیکھیے میرے سامنے دیکھیے، اللہ اکبر، تم شاد و آباد رہو، حمص سے لے کر حلب تک 446 میل کا فاصلہ ہے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ پشت ناقہ پر سکینہ بیٹھی ہوئی 446 میل تک پانی مانگتی رہی. سکینہ پانی مانگتی رہی. سکینہ کہتی رہی اے بوبی اماں انات شان، بوبی میں پیاسی ہوں. 446 میل تک سکینہ پانی مانگتی رہی. انات شان، میں پیاسی ہوں. روایت کہتی ہے کہ جب حلب میں یہ قافلہ پہنچ گیا ہے، ایک مرتبہ اشقیاء نے اپنے شامیانے لگا دیے ہیں، اپنے خیمے لگا دیے ہیں. آل رسول اللہ پر ظلم کتنا تھا. ارے بابا سے بلند رویا کرو، سیدہ زہرا کو تمہاری آوازیں پسند ہے. روایت کے جملے سنو گے. اشقیاء نے شامیانے لگا دیے، اشقیاء نے شامیانے لگا دیے، اور اپنے اونٹوں کو، اپنے گھوڑوں کو، اپنے جانوروں کو تو شامیانے کے نیچے کھڑا کیا، لیکن زہرا کی بیٹیاں ارے دھوپ میں کھڑی ہے. تم کہتے ہو شیعہ روتے کیوں ہیں؟ ارے نہ روئیں تو کیا کریں، ارے نہ ماتم کریں تو کیا کریں. علی کی بیٹیاں، ارے جانوروں کو دھوپ میں باندھا گیا، رسول اللہ کی بیٹیاں دھوپ میں کھڑی ہوئی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. روتے جائیے گا، دعا کرتے جائیے گا. بڑے سخت مصائب ہیں. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ سکینہ بڑی پیاسی ہے نا، کیا دیکھا سکینہ نے؟ شمر لئی ہیں، مشکیزہ لیے ہوئے ہے، ایک ایک کو پانی بانٹ رہا ہے. پھوپھی اماں سے کہتی ہے پھوپھی اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا شمر سے پانی مانگ لوں. جناب زینب پلٹ کر کہتی ہے بیٹا سکینہ یہ شقی القلب ہے، یہ پتھر دل ہے، بیٹا یہ تجھے پانی نہیں دے گا. تیرے بابا نے بھی پانی مانگا تھا نا اتمام حجت کے لیے. جا بیٹا سکینہ تو بھی اتمام حجت کر لے، تاکہ زمانے کو زمانہ یہ نہ کہہ سکے کہ پانی مانگا کب تھا. اللہ اکبر. سکینہ نے ایک مرتبہ کوزہ لیا، شمر کے قریب آتی ہے. آنے کے بعد کیا دیکھا کہ وہ ملعون ہے کہ جو گھوڑوں کو پانی پلا رہا ہے، جانوروں کو پانی پلا رہا ہے. جناب سکینہ کہتی ہے اے شمر میں بہت پیاسی ہوں، مجھے بہت پیاس لگی ہے، مجھے تھوڑا سا پانی دے دے. لیکن عزیزو صرف سکینہ نے اتنا نہیں کہا ہے، بلکہ سکینہ نے کیا جملہ کہا ہے بتاؤں. عزیزو سکینہ کہتی ہے اے شمر اگر پانی بچ جائے نا تب مجھے دے دینا. ایسا نہیں کہ کسی کو پیاسا رکھ کے مجھے نہیں دے. جب تیرے پاس
پاس پانی بچ جائے نا تب مجھے پانی دے دینا. اللہ اکبر. اس ملعون نے کچھ نہیں کہا, سب کو پانی پلا دیا. سارے گھوڑے پی چکے, سارے اس پی چکے, سارے رہوار پی چکے, سارے سوار پی چکے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا, سکینہ اس کے پیچھے چلتے چلتے تھک گئی تھی نا, تو سکینہ ایک جگہ بیٹھ گئی تھی, اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اب سب یہاں سے شمر ملعون لوٹے گا. اللہ اکبر. پیاسے کو معلوم ہوتا ہے نا کہ پانی ہے کہ نہیں ہے مشکیزے میں, پیاسا ضرور جانتا ہے. سکینہ کو معلوم تھا مشکیزے میں پانی ہے. بس ایک مرتبہ جیسے شمر لہیں قریب آیا نا, سکینہ کہتی ہے اے شمر مجھے تھوڑا پانی دے دے, تھوڑا پانی دے دے. بس ایک مرتبہ اس ملعون نے مشکیزے کے دانے کو کھولا, ارے سارا پانی زمین پر پھینک دیا. آئے میری آپ کی شہزادے, ارے سکینہ زمین میں لوٹنے لگی, آواز دی اے چچا عباس, اے میرے چچا سکینہ پیاسی ہے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, روایتوں کے جملے ہیں, کل میں پڑھ رہا تھا. ہاں عزیزو, کہتے ہیں کہ حلب کے قریب ایک راہب کا دیر تھا, ایک راہب کا دیر تھا. کہتے ہیں کہ جب حلب کے قریب یہ قافلہ پہنچا ہے نا, ایک مرتبہ راہب سے اس کے 2 کمرے شمر ملعون نے لے لیے اور اپنے تمام سر, آپ جاتے ہوں گے زیارت کے لیے, آپ نے وہ پتھر بھی دیکھا ہوگا جس پر سر مظلوم کربلا رکھا گیا تھا نا راہب کے گھر میں. روایت کہتی ہے کہ اس ملعون نے جو ہے وہ سارے سر ایک جگہ رکھ دیے. راہب آدھی رات کو اٹھا, ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے, آسمان سے ایک نور آ رہا ہے, حجرے کی جانب جا رہا ہے, پھر آسمان پہ چلا جاتا ہے, پھر آسمان سے زمین پہ آتا ہے. بس ایک مرتبہ کمرے کی جانب دوڑا, اور جانے کے بعد کمرے پہ تالا لگا ہوا تھا, اس نے ایک مرتبہ جو ہے وہ آواز لگا کے سنی نا, تو کمرے سے آواز آ رہی تھی, ہائے حسین, ہائے میرا غریب حسین, ہائے حسین, ہائے میرا پیاسا حسین. کوئی ماں ہے جو تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے. بس ایک مرتبہ وہ دوڑا, اور دوڑنے کے بعد اس نے جو ہے وہ شمر سے کہا میرے پاس 10,000 دینار ہے, سکے یہ لے لے, مجھے بس ایک رات کے لیے اس کمرے کی چابی دے دے, میں سر کے قریب جانا چاہتا ہوں. وہ سر کے قریب گیا, اور جانے کے بعد ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے اے سر تو بتا کہ تو کس کا سر ہے, اے سر تو بچہ تو کس کا سر ہے. سر خاموش تھا. اس نے کہا اے سر تجھے تیرے رب کا واسطہ ہے کہ بتا کہ تو کون ہے. اللہ اکبر. جیسے اس نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ بتا کہ تو کون ہے, سر سے آواز آئی انا ابن مکہ و منا, انا ابن زمزم و صفا, کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں, میں منا کا بیٹا ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں. کہ میں پہچان گیا کہ تم مکے کے رہنے والے ہو, مدینے کے رہنے والے ہو, تمہارا تعلق عرب سے ہے, لیکن یہ تو بتا تم ہو کون. پھر سر سے آواز آئی انا المقتول عطشان, ارے میں وہ قتل ہوا ہوں جسے پیاسا قتل کیا گیا. اس نے پھر کہا بتاؤ نا تم کون ہو. کہا انا المقتول عریان, ارے میں وہ ہوں جس کے قتل کے بعد اس کے لباس کو چھین لیا گیا. اللہ اکبر. پھر سر سے آواز آئی انا المقتول حسقلان, کہ میں وہ ہوں کہ جس کو قتل کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آواز آ رہی ہے. وہ پھر ہاتھ کو جوڑ کے کہتا ہے اے سر میں نے سن لیا, تجھے کسی نے پانی نہیں دیا, تیرے لاشے کو کسی نے بچایا نہیں, کسی نے تجھ پر رحم نہیں کیا, لیکن تو کس کا بیٹا ہے یہ تو بتا دے. بس ایک مرتبہ سر سے آواز آئی انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن علی المرتضیٰ, انا ابن فاطمہ الزہرا. جیسے بی بی کا نام سنا, راہب تماچا مار کے کہتا ہے ارے تو اسی زہرا کا بیٹا ہے کہ جو میدان مباہلے میں آئی تھی, ارے تو کون ہے. آواز آئی انا الحسین, میں حسین ہوں. اللہ اکبر. بس ایک مرتبہ جو راہب تھا, جو راہب کے چاہنے والے تھے, جیسے ہی انہوں نے سنا کہ یہ حسین کا, یہ نبی کا نواسا ہے, حسین ہے, یہ سیدہ کا لاڈلا ہے, بس ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ انہوں نے شمر سے جھگڑا کرنا شروع کیا. شمر ڈر گیا, کہتا ہے کہ یہاں سے جلدی سے چلو. اس نے تمام ساتھیوں کو لیا, اور لینے کے بعد ساری بیویوں کو کجابوں پر بٹھانا شروع کیا. اللہ اکبر. اور حلب کی وادی جو پہاڑیاں ہیں نا, وہاں سے اونٹوں کو دوڑانا شروع کر دیا گیا. اللہ اکبر. جو کل کہہ رہا تھا آ گیا میں مصائب کی اس منزل پر کہ لگے جب اونٹ دوڑنے لگے, ایک مرتبہ سکینہ زمین پر گر گئی. ارے خولی کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا وہ زمین میں در آیا. ارے شمر کہتا ہے بڑھو آگے, کہ حسین
سر آگے نہیں بڑھتا ہے. خولی نے شمر نے ایک مرتبہ تازیانہ نکالا, کہتا ہے مجھے پتا ہے حسین کا سر کیسے آگے بڑھے گا. سید سجاد کے قریب کا جا کے کہتا ہے اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے ورنہ ابھی تازیانہ لگاؤں گا. سید سجاد نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا, بیڑیوں کو سنبھالا, کمر سیدھا کر کے کہا بابا ارے بڑے درے کھائے ہیں بابا, میری پوری پشت زخمی ہے. بابا 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 اب طاقت نہیں ہے درے کھانے کی. بابا بتا دو نا تمہارا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ کہ جب تک میرے سینے پہ سونے والی سکینہ نہ آ جائے تب تک یہ سر آگے نہیں بڑھے گا. ارے روایت کہتی ہے جناب زینب ام کلثوم ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہیں. ہاں عزیزو, آواز دیتی جاتی ہے اللہ تمہاری بچیاں سلامت رہے. اگر کسی کو اب بھی رونا نہ آ رہا ہو سر کو جھکا لو, سر پر ہاتھ مارو, اللہ تمہاری عزاداری کو قبول کرے. اور مولا سے کہتے جاؤ مولا تجھے کربلا والوں کا واسطہ میری آنکھوں میں رونے کے لیے, حسین پہ رونے کے لیے آنسو عنایت فرما. ہاں عزیزو, روایت کہتی ہے ایک مرتبہ زینب ڈھونڈنے کے لیے نکلی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا دیکھتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک زیبہ ہے, ایک پر برقع پوش بی بی ہے کہ جس کی آغوش میں سکینہ سو رہی ہے. اللہ اکبر. جناب زینب کے جملے یہ تھے بی بی تیرا شکریہ جو تو نے میری بچی کو سہارا دے دیا, لیکن بی بی اتنا تو بتا دے کہ تیری گود میں سکینہ کو نیند کیسے آئی ہے. ارے اس بچی کا بابا جب سے مارا گیا تب سے اسے نیند نہیں آئی ہے, تیری گود میں اسے نیند کیسے آئی؟ لا میری بچی میرے حوالے کر دے. پھر زینب کہتی ہے اے بی بی, اے بی بی, آج علی کی بیٹی غریب ہے, دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن جب کل حشر کا میدان ہوگا اماں زہرا سے تیری شفاعت کرواؤں گی. بس ایک مرتبہ اس بی بی نے نقاب کو الٹ دیا. ارے زینب کس کا شکریہ, ارے میں تیری ماں زہرا, یہ میری بیٹی سکینہ. اگر بیٹی کو ماں کی گود میں نیند نہ آئے تو کس کی گود میں نیند آئے گی؟ اللہ اکبر. ہاں عزیزو, روایت کل ایک جملہ کہا تھا میرا مولا امام زمانہ سلام کرتا ہے نا. ہاں عزیزو, روایت کہتی ہے جب سکینہ بار بار پشت ناقہ سے گر جاتی تھی نا تو شمر ملعون نے عجیب ظلم ڈھایا ہے. اولاد والو, احساس والو, تمہارے سینے میں دل ہے اور دل میں حسین بستا ہے. اللہ تمہاری بیٹیاں سلامت رہیں. اللہ کسی کی بیٹی ایسے تماچے نہ گائے جیسے حسین کی یتیمان ہے. روایت کہتی ہے اس ملعون نے پشت ناقہ پر سکینہ کو لٹا دیا, رسیوں سے باندھ دیا. ارے جب ناقہ چلتا تھا سکینہ کی پسلیاں, ارے دادی کی پسلیاں دروازے نے توڑی تھی, سکینہ کی پسلیاں پشت ناقہ پہ میرا امام زمانہ سلام کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا منکسر العظائم, اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں والی, تجھ پہ میرا سلام. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بے قضائہ و تسلیم. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما, ہمارے گریے کو قبول فرما. جن آنکھوں میں غم حسین کے آنسوں تھے اللہ انہیں کسی غم میں نہ رلانا. اے میرے معبود ان تمام رونے والوں کے گھروں سے غموں کو دور فرما. اے میرے معبود تجھے غازی عباس علم بردار کا واسطہ, بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا واسطہ, زخمی کانوں کا واسطہ, زخمی پشت کا واسطہ, زخمی گلے کا واسطہ. اے میرے معبود یہ جتنے بھی حاضرین ہیں یہ سارے کے سارے تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کیے. میرے معبود ہم اسی دہلیز کے بھکاری, اسی دہلیز کے گداگر, اسی دہلیز کے منگتے. اللہ دنیا میں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے میرے معبود یہ جتنے ہاتھ پھیلے ہیں
سارے کے سارے تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، سب کی دامن مراد کو پورا فرما۔ اے میرے معبود ہم سب کو رزقاً واسعاً حلالاً طیبہ عنایت فرما۔ اگر ہمارا رزق آسمانوں پر ہے زمین پر نازل فرما، زمین پر ہے ہم سے قریب فرما، قریب کر دیا ہے عطا فرما، عطا کر دیا ہے وسعت عنایت فرما، وسعت ہے تو برکت عنایت فرما، برکت ہے تو تیرے اور اہل بیت کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود تو چارہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو زیارات کربلا سے مشرف فرما، ہم سب کو اربعین میں مشی کرنا نصیب فرما۔ اے میرے معبود تجھے غازی عباس علم بردار کا واسطہ، میرے معبود یہ جتنے حاضرین بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں جو بھی مشکل ہو، جو اولاد کے حوالے سے پریشان ہو، جو چھت کے حوالے سے پریشان ہو، جن کے بچوں کے سروں پہ چھت نہیں ہے، جو کاروبار کے حوالے سے جس کی جو مصیبت، اللہ سب کی مصیبت کو دور فرما، ہماری دعا قبول و مستجاب فرما۔ سب سے عظیم دعا تیرے آخری جو امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان اور ناصرین میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ راہ سفر میں بولی سکینہ اماں گھر کب آئے گا، راہ سفر میں بولی سکینہ اماں گھر کب آئے گا، راہ سفر میں بولی سکینہ اماں گھر کب آئے گا، اور کہاں تک ہم کو ہے جانا، اماں گھر کب آئے گا، راہ سفر میں بولی سکینہ قیامت نہ ہائے 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 اماں گھر کب آئے گا، راہ سفر میں بولی سکینہ اماں گھر کب آئے گا، راہ سفر میں بولی سکینہ اماں گھر کب آئے گا، راہ سفر میں بولی سکینہ اماں گھر کب آئے گا، راہ سفر میں بولی سکینہ اماں گھر کب آئے گا، اتنا بتا دو اب یہ ظالم ہم کو کہاں لے جائیں گے، اتنا بتا دو اب یہ ظالم ہم کو کہاں لے جائیں گے، دور ہے کتنا اور مدینہ اماں گھر کا
सकीना अम्मा घर कब आएगा पूछ शुक्र से मुझको तन्हा हैवानों ने बांध दिया पूछ शुक्र से मुझको तन्हा हैवानों ने बांध दिया छलनी हो गया मेरा सीना अम्मा घर कब आएगा राहे सफर में बोली सकीना अम्मा घर कब आएगा राहे सफर में बोली सकीना अम्मा घर कब आएगा राहे सफर में बोली सकीना अम्मा घर कब आएगा मुझसे कोई कह दे जाकर आज सकीना प्यासी है मुझसे कोई कह दे जाकर आज सकीना प्यासी है सीने में जलता है कलेजा अम्मा घर कब आएगा राहे सफर में बोली सकीना अम्मा घर कब आएगा अब तो तमाचे खाते खाते जान भी बन आई है अब तो तमाचे खाते खाते जान भी बन आई है मुश्किल हो गया सांस लेना अम्मा घर कब आएगा राहे सफर में बोली सकीना अम्मा घर कब आएगा राहे सफर में बोली सकीना अम्मा घर कब आएगा कैसे तुम